عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے انسان کو خلق کیا. کس چیز سے خلق کیا؟ ہم نے اسے ایک گوشت کے اور خون کے ٹکڑے سے، ایک گرہ سے ہم نے اسے خلق کیا. عزیزان گرامی اللہ سب سے پہلی آیت میں کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، تو عزیزان گرامی کیا ہے کہ اس کے نام سے پڑھو اے میرے حبیب کہ جس نے تمہیں خلق کیا. اس کے نام سے شروع کرو اس کلام کو کہ جس نے تمہیں خلق کیا. عزیزان گرامی کمال کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ امت کی اکثریت آج بھی اسی جہالت پر خود کو فائز کی ہوئی ہے. اگر میں تنزیہ کہنا چاہوں تو آج بھی اسی جہالت اور اسی ظلمت کے اندھیرے میں ہے کہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ محمد پڑھنا نہیں جانتے تھے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے محمد کا انتخاب کر کے بھیجا، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اس نے جس نے اس کو ان اولو العزم پیغمبروں میں سے الگ منفرد ایک فضیلت دی، اس نے جس نے ان پیغمبروں کو 1,24,000 پیغمبروں میں سے چنا، پھر اس نے جس نے تمام انسانوں میں سے ان 1,24,000 پیغمبروں کو چنا. عزیزان گرامی ایک ہائرارکی ہے کہ جس کے سب سے اوپر کے مقام پر ہمیں سرور کائنات نظر آتے ہیں. شرم کرنی چاہیے اور تحفہ مسلمان کی قسمت پر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کے صدقے سے اور جس کے نور کے حصے سے اللہ نے اس قلم کو خلق کیا کہ جو لوہے محفوظ پر لکھتا ہے، اس قلم کو خلق کیا کہ جو جنت میں ہے، اس قلم کو خلق کیا کہ جو آسمانوں پر ہے، کہ جس نے جب محمد کی آواز سنی تو اس قدر شیرینی اس آواز میں تھی، اس قدر مٹھاس تھی کہ وہ مٹھاس سے پھٹ گیا. اسی لیے آج بھی ہمیں قلم کی نوک کے 2 حصے نظر آتے ہیں، آج بھی ہمیں پین کی نب کے 2 حصے نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی سمجھنا ہے اگر تو اس فلسفے کو یہیں سے سمجھ جائیے. اللہ جانتا ہے کہ جب یہ تہمتیں لگانا شروع کریں گے میرے حبیب پہ تو سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ پڑھنا نہیں جانتے تھے. اسی لیے کہا اقرا، شروع کرو، بات پڑھو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں علم اول بنا کر بھیجا ہے. تم حسن اول ہو، تم عشق اول ہو، تم نور اول ہو. ہم نے تمہیں علم ایسا دیا ہے کہ جیسا کسی پیغمبر کو نہیں دیا. ہم نے تمہیں علم ایسا دیا ہے کہ جیسا ہم نے اپنے کسی بھی محبوب بندے کو نہیں دیا. ہم نے تمہیں علم ایسا دیا ہے کہ کسی کو اگر اپنی زبان چسا دو تو وہ ممبر پر بیٹھ کے سلونی سلونی کا دعویٰ کرے. ایک درود پڑھیں. اور اس کے بعد دوسری آیت میں اپنی ایک حقیر سی کوشش کر رہی ہوں، ایک ماڈسٹ سا اٹیمپٹ ہے. عزیزان گرامی دوسری آیت میں پروردگار امت کو یاد دلا رہا ہے کیا؟ خلق الانسان من علق. ہم نے تمہیں خلق کیا، کس چیز سے خلق کیا؟ ایک گوشت کی گرہ سے، ایک خون کی گرہ سے. ہم نے تمہیں کیسے خلق کیا؟ ہم نے تمہیں کیسے خلق کیا؟ فرام اے کلاٹ. یہ تمہارا اوریجن ہے، یہ تمہارا اوریجن ہے. کہیں کہتا ہے نطفتن امشاج کہ ہم نے تمہیں ایک نجس نطفے سے پیدا کیا، ایک نجس نطفے سے پیدا کیا. انسان عام وہ ہے کہ جس کی زندگی 2 نجاستوں کے درمیان رہتی ہے، جس کی زندگی 2 نجاستوں کے درمیان رہتی ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا غسل ولادت ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو غسل میت ہوتا ہے. اگر غسل ولادت ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ غسل کی ضرورت ہے. اگر غسل کی ضرورت ہے تو ایک بات اور طے ہے کہ نجاست ہے. جب اس دنیا سے جاتا ہے غسل میت ہوتا ہے. اگر نجاست نہ ہوتی تو غسل کی ضرورت درپیش نہیں ہوتی. عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا کہ عام انسان وہ ہے جو 2 نجاستوں کے درمیان ہو. سمجھ میں آیا؟ اللہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ علم کی ضد ظلمت ہے اور ظلمت نجاست ہے، جہالت نجاست ہے. یاد رکھو کہ میرا محمد وہ ہے کہ جو جب منہ کھولے تو میرا کلام بولے، اور تم وہ ہو کہ جو نجاستوں کے درمیان اس کی محتاجی میں رہو. ایک درود پڑھیں. پھر کہا اللہ نے اقرا ربک الاکرم. اس اللہ کے نام کا بار بار یہاں یاد دلانا کہ وہ کریم ہے، وہ کرامت والا ہے. دونوں باتیں ہیں. تو کیا اس کے نام سے پڑھو. پڑھے میرے حبیب 2 بار کہہ دیا. ابھی تک امت کہتی ہے امی ہے،
ابھی تک کہتی ہے پڑھنا نہیں جانتے تھے، کیا اپنے اجداد جیسا پا لیا؟ کیا خود جیسا پا لیا ہے؟ عزیزان گرامی، اسی لیے تو اگر اس قوم کو جاہل کہا جاتا ہے تو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارے اوپر تہمتیں لگتی ہیں that this is an ignorant creed، تو پھر کوئی شکایت ہونی ہی نہیں چاہیے نا بھائی۔ جہالت کی تہمت تو آپ نے اس پہ لگا دی جو آپ کو علم دینے آیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو معرفت کی کمی ہے، یہ جو انصاف کی کمی ہے، یہ جو دل میں بغض ہے، یہ تو بارہا پھر کر آئے گا، آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑھ میرے حبیب، وہ پڑھ کے جس کی تعلیم ہم نے تجھے قلم سے دی ہے، جس کی تعلیم ہم نے تجھے قلم سے دی ہے۔ پہلی وہی ہے، 5 آیات ہیں، پنجتنی عدد ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے 2 مرتبہ پڑھو، اور پھر کہہ رہا ہے کہ قلم کا ذکر ہے، تو سمجھ میں آ گیا پڑھنا بھی یہیں پر ہے، لکھنا بھی یہیں پر ہے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں نے طے تب کیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ 2 مقامات ایسے تھے کہ جب مسلمانوں نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا کہ بس ہم اسی جھوٹ کو دہراتے رہیں گے کہ جب تک یہ اکثریت کا سچ نہ بن جائے، ہم اسی جھوٹ کو دہراتے رہیں گے جب تک کہ یہ اکثریت کا سچ نہ بن جائے۔ ایک سند فدق کی جو فاطمہ کو لکھ کر دی، ایک بار جو قلم و کاغذ مانگا کہ لاؤ میں لکھ دوں اپنے جانشین کا نام، لاؤ میں اپنی پوری میراث لکھ کر جاؤں۔ عزیزان گرامی، اس بات کا ڈینائی کرنا کہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، سمجھ جائیے کہ یہ انہی چوروں کی نسلیں ہیں کہ جنہوں نے بی بی کا بھی حق مارا اور علی کا بھی حق مارا۔ ایک درود پڑھیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ان کے پاس کیا تھیوری ہے کہ معاذ اللہ حضرت جبریل نے آ کر کے سینہ چاک کیا اور اس کے بعد علم کو ڈال دیا، اور اللہ جانے میں سرجری کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی، اس لیے کہ جھوٹ جتنا بھی انٹرسٹنگ ہو بہرحال جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، اس میں کوئی بقا نہیں ہوتی، اس میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے اپنے رہنما کو کس قدر حقیر سمجھا اور کس قدر حقیر بنا کے رکھا۔ آپ دیکھیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اہل بیت کی اتنی تعریف کرتے ہیں، آپ تو انہیں نبی سے معاذ اللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ نبی آپ کو اتنا کم کر کے دکھایا گیا ہے کہ آپ کو ہر کوئی ان سے زیادہ بالا و برتر لگتا ہے، یہ آپ کی بد نصیبی ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی فطرت ہے، اس کی طبیعت کے یہ تقاضے ہیں کہ جب کسی مقام تک اٹھ نہیں سکتا تو جس کی بغض سے اور جس کی جلن میں پریشان ہے، جس کو دیکھ کر اس کے دل میں حرص ہوتا ہے، چاہتا ہے اسے نیچے لے آئے، عزیزان گرامی، غیبتیں اسی لیے ہوتی ہیں، تہمتیں اسی لیے لگتی ہیں، الزامات اسی لیے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ سامنے جو ہے اس سے حرص اس قدر محسوس ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو خود تک لے آئیں۔ سارا پروپیگنڈا اسی بات کا ہے کہ حضرت جبریل نے آ کر علم کو معاذ اللہ سینے میں بھر دیا۔ عزیزان گرامی، اب جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں، کبھی اگر کوشش ہو تو اس حقیر کی طرف سے یہ جواب ضرور دے دیجیے گا کہ رسالت مآب مسجد میں موجود ہیں اور ان کے سامنے جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بار جب جبریل آتے ہیں تو کھڑے رہتے ہیں، لیکن آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے میں داخل مسجد ہوئے مولا کائنات، اور جیسے ہی مولا کو دیکھا ایک مرتبہ جبریل اپنے مقام سے اٹھ گئے۔ فقام جبریل ایک مرتبہ اپنے مقام سے اٹھ گئے۔ رسالت مآب نے پوچھا کہ کیا تم اس کے احترام میں اٹھے ہو؟ اب جواب کیا دیا جناب جبریل نے، وہ تب بتاؤں گی جب ایک درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے جناب جبریل اپنی جگہ سے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ جبریل نے معاذ اللہ محمد کے سینے میں علم بھر دیا، سرجری کر دی۔ یہ فرشتے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا یہی سوچنا ہے نا آپ کا، یہی سوچنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا جبریل اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوئے جیسے ہی ویسے ہی پوچھا گیا کہ کس کے احترام میں کھڑے ہوئے ہو، کیا اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟
کہا جی یا رسول اللہ میں اس جوان کے احترام میں، یہ لفظ جوان یاد رکھیے گا، میں واپس اس پہ آؤں گی، میں اس فتح کے، اس جوان کے احترام میں اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا. کہا ایسا کیا حق ہے اس کا تمہارے اوپر؟ کہا اس کا وہی حق ہے کہ جو استاد کا شاگرد پہ ہوتا ہے، اس نے مجھے تعلیم دی ہے، اس کا یہ حق ہے مجھ پہ. اپنی بچیوں سے کہہ رہی ہوں، بہنوں سے آج تو یہاں زیادہ موجود نہیں، لیکن انشاءاللہ کہ جب یہ ریلے ہوگا تو اس بات کو ہمیشہ انسان یاد رکھے کہ جو تعلیم دیتا ہے اس کا احسان عظیم ہے، اسے اتارا نہیں جا سکتا. اور انسان جتنے بھی بڑے منصب پر پہنچ جائے، اگر اس نے اپنے استاد کا احترام کیا تو ہی تو وہ کہیں پہنچ سکتا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ بالکل نہیں. عزیزان گرامی، اللہ بلند کرتا ہی اس کو ہے کہ جو اپنے محسنین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، جو احسان کرنے والوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے. اب کمال یہ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ علی کی تعظیم میں کھڑا ہی وہ ہوتا ہے کہ جو جبریل صفت ہو. بھائی ابلیس تو کھڑا نہیں ہونے والا، علی کی تعظیم میں کھڑا ہی وہ ہوتا ہے کہ جو جبریل صفت ہو، سید الملائکہ ہیں، کھڑے ہو کر رسول سے کہتے ہیں کہ ارے اس جوان کا مجھ پہ وہ حق ہے، اس جوان کا مجھ پہ وہ حق ہے کہ جو استاد کا شاگرد پہ ہوتا ہے، کہ جو ٹیچر کا اسٹوڈنٹ پر ہوتا ہے. ایک مرتبہ رسالت ماں پوچھتے ہیں ماحاذ الحق کا کیا حق ہے، ذرا واضح کرو، ذرا انہیں بھی بتاؤ جو ایک نظر ٹکا کر کبھی تمہیں دیکھتے ہیں، کبھی علی کو دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ سما کیا سما ہوگا کہ اصحاب ہیں چاہنے والے سارے کے سارے سامنے بیٹھے ہیں. ایک فرشتہ ہے کہ جو وہاں موجود ہے، وہ فرشتہ وحی ہے، وہ امین ہے کہ جو اللہ کا پیغام لاتا ہے اور محمد تک پہنچاتا ہے بلا کوئی بدلاؤ کے، کچھ بھی چینج نہیں کرتا، کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بدلتا. ایسا امانت دار ہے، اسی لیے تو منصب حاصل ہے، اسی لیے تو سرداری حاصل ہے. جو امانت دار ہوتا ہے اللہ سبقت اسی کو دیتا ہے، اللہ سبقت اسی کو دیتا ہے. عزیزان گرامی، جبریل ہیں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہی حق ہے مجھ پر کہ جو استاد کا شاگرد پہ ہوتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں ماحاذ الحق، ذرا ان کے سامنے بھی تو بیان کرو. کہتے ہیں جبریل کہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا، جب اللہ نے مجھے خلق کیا، جیسے ہی خلق کیا ویسے ہی سوال پوچھ لیا، ویسے ہی سوال پوچھ لیا. کیا پوچھا؟ کہا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. کمال تو یہ ہے کہ رک کر ایک سوال کرنے کا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ جو سر اور زبان نہیں رکھتا کس کی آواز میں بات کر رہا ہے. ایک درود پڑھے نا مل کر، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجم. تو عزیزان گرامی، جناب جبریل کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ نے مجھے خلق کیا ویسے ہی مجھ سے سوال کر لیا. اب سمجھ میں آیا، اگر اللہ امتحان میں مبتلا کر رہا ہے تو یہ نہ دیکھیے کہ حالات کیا ہیں، اتنا یاد رکھیے کہ اللہ کوئی انعام طے کر چکا ہے، اللہ آپ کے لیے کوئی برتری طے کر چکا ہے، اللہ نے آپ کو اور عظمت بخشنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے امتحان میں ڈالا ہے. اور کیا پوچھا پروردگار نے کہ بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو، بتاؤ کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. جناب جبریل کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو کر کہتا ہوں انا انا انتا 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 انا انا، کہ میں ہوں، تو ہے، تو ہے اور میں ہوں. عزیزان گرامی، یہ وہ تو میں ویسی والی نہیں ہے، لیکن یہ گھبراہٹ کا جواب ہے اس کا کہ جو ابھی ابھی جس کا وجود عمل میں آیا اور جس سے اللہ پکار کر کہہ رہا ہے بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. عزیزان گرامی، کہتے ہیں جبریل کہ جب میں پریشان تھا تو کسی نے میری مشکل کشائی کی. عزیزان گرامی، دیکھیں آپ کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر جگہ پر جبریل ہیں کہ جو پیغمبروں کے لیے وحی خدا لے کر آئے، جبریل ہیں کہ جو ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبر کی مدد کو آئے، جبریل ہیں کہ جنہوں نے آ کر عیسیٰ کی بشارت دی، جبریل ہیں کہ جن سے اللہ نے ہر نبی کی مدد کا کام لیا. عزیزان گرامی، بس یہی فرق ہے، بس یہی فرق ہے. ہم نے کبھی خود سے یہ نہیں کہا کہ ہمارا مولا علی محمد کے سوا باقی تمام انبیاء سے سبقت رکھتا ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے. سامنے کی بات ہے کہ جبریل کہتے ہیں کہ جب میں پریشان تھا یہ جوان میرے پاس آیا
اور اس نے مجھے جواب بتایا. لوگ دم بخود ہیں, حیرت زدہ ہیں. ایک مرتبہ علی کی جوانی کو دیکھتے ہیں, پھر جبریل کو دیکھتے ہیں, پھر اپنے ذہنوں میں تصور لاتے ہیں, اور پھر اللہ کا رسول پوچھتا ہے کہ جواب کیا تھا, یہ جواب کیا تھا. تو ایک مرتبہ جبریل کہتے ہیں کہ اس نے مجھے سکھلایا, اس نے میری مشکل کشائی کی, اس نے مجھے تعلیم دی. کیا کہ انت ربکل جلیل, کہ تو ربکل جلیل ہے, واسماؤکل جمیل, کہ تیرے جو نام ہیں وہ جمیل ہیں. عزیزان گرامی, یہی تو کمال ہے علی جیسے عالم کا کہ سکھایا بھی تو جلال اور جمال دونوں کے بارے میں بتا دیا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ قہار و جبار ہے, لیکن جب اسے یاد کرتے ہیں تو رحمان اور رحیم کہتے ہیں. یہ اس کے جمال کو ہم پکارتے ہیں کہ پروردگار رحمتیں نازل کر, کہ تو رحمان اور رحیم ہے. اور اس کے بعد کیا سکھلایا جبریل کو؟ جبریل کہتے ہیں, پھر کہا کہ کہہ دے انا عبد الذلیل و اسمکل جبریل, کہ میں تیرا ذلیل عبد ہوں, میں تیرا حقیر بندہ ہوں, اور میرا نام جبریل ہے. کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ کیسا امتحان لینے والا ہے, یہ خدا کیسا منتہم ہے کہ سامنے سے آ کر کوئی اس کی مدد کر دے کہ جس کا امتحان ہو رہا ہے, اور خدا برا نہ مانے. خدا نے اس بات کا برا نہیں مانا. کوئی مجھے یہ بھی بتا دے کہ جبریل کو کس نے بتایا کہ وہ جبریل ہے, اور کیا ایسا تو نہیں کہ میرے مولائے کائنات نے جبریل کا نام جبریل رکھ دیا ہے؟ درود پڑھیں مل کر. وعجل فرج جل فرجم. تو عزیزان گرامی, آپ دیکھیں کہ سارے جھوٹ یہیں سے ختم ہو جاتے ہیں. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے آ کر سینے کو چاک کر کے معاذ اللہ اندھیرے کو نکالا, علم کی روشنی کو بھر دیا. عزیزان گرامی, کیا کہنا کہ جس کے شاگرد کا شاگرد جبریل ہو, جس کے شاگرد کا شاگرد جبریل ہو. اور عزیزان گرامی, آپ دیکھیں کہ لاکھوں ایسے مقامات آپ کو نظر آئیں گے, ہزاروں ایسی حدیث ہے کہ جہاں پر علم اور علم کے درجات اور تمسک کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے سادہ جو مثال ہے نظر کے سامنے وہ کیا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, انا دار الحکمہ و علی بابھا, کہ یاد رکھو میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بس جو شہر علم کو ہی یہ سمجھے کہ اسے ہی کچھ نہیں آتا, تو پھر اس نے تو اپنا بیڑا یوں بھی غرق کر لیا ہے, اس نے اپنا بیڑا یوں بھی غرق کر لیا ہے. عزیزان گرامی, آپ دیکھیں کہ ان کا معیار کیا ہے, ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے. یہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ کھڑا ہو گیا سید الملائکہ اور ایک مرتبہ تعظیم کر کے کہتا ہے کہ اس نے مجھے تعلیم دی, اور ایسے وقت میں دی کہ جب اگر میں وہاں پر کامیاب نہ ہوتا تو میں بہرحال اس منصب پر نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی, یہی تو حسن ہے اس تمسک کا کہ جس نے اپنی زبان کعبے میں علی کو چسانے کے بعد یہ کہا کہ تو نے اپنی پہلی نظر سے مجھے خاص کیا ہے. کیوں نہ ہو کہ یہ عین اللہ ہے. آنکھیں ہی تب کھولی کہ جب محمد کے آ جانے کا یقین ہو گیا, جب وہی خوشبو مل گئی کہ جو جنتوں سے جانتے تھے, جب وہی خوشبو مل گئی. ایک مرتبہ آنکھوں کو کھول کر سلام کیا تو کیا جواب دیا رسول اللہ نے کہ میں تجھے اپنے علم سے خاص کر دوں گا, تو نے مجھے اپنی پہلی نظر سے خاص کیا ہے. اور عزیزان گرامی, بس اس جوان والے لفظ پہ میں واپس آؤں اور پھر انشاءاللہ مصائب کی منزل کہ کیا کہتا اللہ کا رسول کہ تم کیوں کھڑے ہو گئے. کیا اس جوان کے احترام میں عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب یہ جبریل نے کہہ دیا نا کہ ہمیں اس سے پہچانوا دیا کہ ہمارا نام کیا ہے, ہم کون ہیں اور وہ کون ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا. ایک مرتبہ اس کے بعد جبریل سے اللہ کا رسول پوچھتا ہے, جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, ایک بہت حسین اور خوبصورت نور ہے کہ جو عالم انوار میں ہمیں نظر آتا ہے. 70,000 سالوں کے وقفے میں ایک بار اس کی زیارت نصیب ہوتی ہے. یا رسول اللہ, میں نے اس ستارے کی زیارت 70,000 مرتبہ کی ہے. ایک مرتبہ پکار کر علی
سے علی کے استاد نے کہا علی ذرا اپنی پیشانی سے اس امامے کو تو ہٹانا. امامے کا ہٹانا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل پکار کر کہتے ہیں واللہ بخدا یہ وہی ستارہ ہے, یہ وہی نور ہے جسے ہم نے 70,000 مرتبہ آسمان میں دیکھا. اب سمجھ میں آیا کہ جتنی عمر جبریل کی ہے اتنی عمر علی کے استاد ہونے کی ہے. ایک درود پڑھیں. جل فرج عزیزان گرامی, اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا سلونی سلونی, کہ جو حاصل کر سکتے ہو مجھ سے کر لو, اس کے پہلے کہ تم مجھ تک جو رسائی ہے وہ کھو دو. اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقفیت رکھتا ہوں. کہیں ہے کوئی ایسا رہنما کہ جس کے پاس علم کا یہ معیار ہو, اور پھر کیا کہنے اس کے استاد کے کہ جس شہر کا دروازہ ایسا ہو, سوچئے کہ وہ شہر کیا ہوگا. عزیزان گرامی, کیسے کوئی پہنچے علم محمد تک کہ آج تک اس کے شاگرد کی علم کو دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہے. پوری دنیا دم بخود ہے کہ علی جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے, اور پھر اس قدر انکساری کسی میں ہو کہ علم کا یہ معیار ہے, لیکن اتنی انکساری ہے کہ سب سے زیادہ جو زندگی پاسبل تھی اپنے زمانے میں, میرے مولا نے اس زندگی کو گزارا. جتنا ہو سکا میرے مولا نے غربا کی, فقراء کی خدمت کی. جتنا ہو سکا میرے مولا نے اسیروں کو آزاد کیا. ہاں عزیزان گرامی, جب میرا مولا اسیروں کو آزاد کرتا ہوگا, وہ مولا کہ جو علم غیب رکھتا ہے, کیا اس کے ذہن میں نہ آتا ہوگا کہ ایک وقت ایسا ہوگا یہی کوفے کا شہر ہوگا, میری بیٹیاں اسیر کر کے لائی جائیں گی, میری بیٹیاں اسیر کر کے لائی جائیں گی. ہاں عزیزان گرامی, آج صاحب خانہ نے یہ نشانی یہاں پر سجائی ہے نا, جو علم عباس علمدار کی شبیہ ہے. عزیزان گرامی, انسان ہر لحاظ سے محفوظ ہے تو اس علم کے بھریرے کے صدقے میں. آپ سننا چاہیں گے کہ جب میری بی کوفے میں بحیثیت شہزادی آنے والی تھی نا, ایک مرتبہ میرے مولا نے حکم کیا کہ اگر سورج کی روشنی افق عالم پر باقی رہے, دیکھو دور میری بیٹیوں کی محملوں کو روک دینا, جب بالکل اندھیرا ہو جائے گا تب میری بیٹیاں داخل کوفہ ہوں گی. عزیزان گرامی, سناٹا ہے رات کا, اور علی خود اس اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہیں کہ جس محمل میں زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی ہیں. اور آپ سنیں گے ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹیوں کا مجمع ہے نا, ہم سب اپنے والد سے ایک الگ سا انس رکھتے ہیں نا. یہ ایک باپ ہے کہ جو اپنی اس بیٹی سے ہم کلام ہے کہ جو بیٹی اس کی زینت کہلاتی ہے, جسے دیکھ کر یہ باپ جانتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو میرے حسین کا پیغام عام کر دے گی, یہ وہ ہے کہ جو غدیر کو گھر گھر پہنچائے گی, جو کربلا کو گھر گھر پہنچائے گی. ہاں عزیزان گرامی, سنیں گے کہ جب کوفے میں داخل ہوئے میرے مولا, اونٹ کی مہار میرے مولا نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے نا, اور کیا کہتے ہیں جانے پدر دیکھو یہ کوفے کا پہلا بازار ہے. زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا, حجی بابا جان میں نے دیکھا. کچھ دور جب اونٹ اور آگے بڑھا, میرا مولا کہتا تھا اپنی بیٹی سے, دیکھو زینب یہ پہلا چوک ہے. عزیزان گرامی, اسی طرح اس شہر کا جب ایک ایک مقام بی کو پہچنوا دیا, ایک مرتبہ بی نے جسارت کی, کہتی ہے بابا آپ سے ایک بات پوچھوں. جسارت نہ ہو تو ایک بات پوچھوں آپ سے. کہتے ہاں لختے جگر پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. کہا بابا مجھے ان بازاروں سے کیا کام ہے, مجھے ان کوچوں سے ان گلیوں سے کیا کام ہے, میں یہ چوک دیکھ کر کیا کروں گی. اے بابا اگر دکھانا ہی ہے تو میرے بھائیوں کو دکھائیے. ہاں عزیزان گرامی, میرے مولا کے صبر کو سلام کیجئے کہ جس نے دو نسلیں اس لیے پروان چڑھائیں کہ کربلا میں وہ قربانیاں پیش کر سکیں. میرا مولا خاموش ہو گیا. ہاں عزیزان گرامی, اسی لیے جب میرا مولا 21 رمضان کو اس دنیا سے جا رہا تھا نا, ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا تھا زینب اپنی کلائیوں سے ردا کو ہٹا دو, اے جانے پدر بابا بوسہ لینا چاہتا ہے. ہاں عزیزان گرامی, میرا مولا کہتا تھا اے لختے جگر ایک دن ان ہاتھوں میں رسن بندھے گی, جب کربلا میں عاشور کے دن عباس علمدار آخری رخصت کو
مرتبہ زینب نے کہا سیدانیوں اے بیویوں آگے آؤ اور عباس کو ایک حصار میں لے لو. ارے عباس درمیان میں کھڑے ہیں. ایک مرتبہ زینب آتی ہیں اور عباس کے ہاتھ کو تھام کر کہتی ہیں. ایک مرتبہ عورتوں کو مخاطب کر کے علی کی بیٹی کہتی ہے کہ سنو میں زینب بنت علی تم سے ارے سفر کی شروعات میں یہ وعدہ کر کے لائی تھی کہ تمہارے پردوں کی ذمہ داری ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. لیکن اے بیویوں اب جو یہ میرا بھائی جاتا ہے رن کو ارے زینب اپنا وعدہ واپس لیتی ہے. پھر عباس کو مخاطب کر کے بی بی فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی جب بابا مجھ سے کہتے تھے نا کہ تیرے ہاتھوں میں رسن بندھے گی زینب مجھے یقین تو تھا کہ میرا بابا صادق القول ہے لیکن میری نظر تیری طرف جاتی تھی عباس کہ تیرے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ بہن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. عزیزان گرامی میری بی بی کا جملہ سنیں گی یہ مظلومیت ہے زینب کی. زینب کہتی ہیں عباس اب جو تم جاتے ہو میرے بھائی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی ایک بھائی ایسا ہو کہ جو ڈھارس ہو تمام خواتین کی, ایک ایسا چچا کہ جسے سقائے سکینہ کہا جاتا ہو, ایک ایسا جوان کہ جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہو, ایک ایسا سخی مولا کہ جس نے اپنے بازو تو کٹوا دیے لیکن باب الحوائج کہلاتا ہے, ایک ایسا کریم مولا جو باب الحسین کہلاتا ہے. عزیزان گرامی سننا پسند کریں گے آپ کہ میرا باب الحوائج ارے کس منزلت پر فائز ہے. عزیزان گرامی دیکھیے دعا مانگنے کے دو سلیقے ہیں. کسی کا ہاتھ اٹھتا ہے مانگنے کے لیے, کسی کا ہاتھ بڑھتا ہے دینے کے لیے, لیکن یہ میرا وہ کریم مولا ہے کہ جو بے دست ہو کر بھی دنیا کا پالن ہار ہے. ارے سب کو پالتا ہے عباس. ارے کربلا میں اطاعت امام میں جو اپنی تمناؤں کا گلا گھوٹا ہے عباس نے. عزیزان گرامی اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کسی چیز کا بہت انتظار کیا, سب کچھ مل گیا لیکن وہ ایک چیز پوری نہیں ہوئی, وہ ایک تمنا پوری نہیں ہوئی. کبھی جب دل میں ایسا اضطراب پیدا ہونا عباس کو یاد کر لیجئے گا کہ جس سے پیدائش سے لے کر عاشور کے دن تک بس یہی سننے کو ملا ہو کہ عباس ہم نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے, اے عباس ہم نے تمہیں کربلا کے لیے پروان چڑھایا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی اس عباس نے کیسے اپنی اس تمنا کا گلا گھوٹا صرف طاعت امام میں, صرف اس لیے کہ حسین راضی رہے. عزیزان گرامی اسی لیے اللہ نے کہا عباس تیرے وسیلے سے جب کوئی کچھ مانگے گا میں کبھی انکار نہیں کروں گا میرے بھائی. عزیزان گرامی اب یہ وہ ایام ہے نا, یہ وہ ایام ہے نا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے کو واپس آ رہا ہے. ذرا تصور کیجئے گا, حوصلہ کر کے سنیے عزیزان گرامی کہ یہ ایام بھی اب ختم ہو رہے ہیں نا. اب دامن ازاں نے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کیا ہے. اب یہ موسم ازاں جاتا رہے گا. سال آئندہ جو زندہ رہے گا, جس کے پاس صحت و توفیق ہوگی, وہ اس فرش پر آ کر بیٹھے گا. عزیزان گرامی کیا کہنا کہ بیویوں نے کیا منظر دیکھے ہوں گے جب یہاں سے جا رہی تھی تو گودیاں بھری ہوئی تھی نا. ارے سب کچھ موجود تھا, ہر شان موجود تھی زندگی کی, ہر خوشی موجود تھی, وارثین بھی تھے سر پر. عزیزان گرامی اور سامنے سامنے علی کا شیر ارے شبیہ حیدر چلتا تھا. ارے گھوڑے پر سوار عباس ہیں کہ جو علم بردار ہیں, جسے دیکھ کر ارے کلیجہ بڑھتا تھا ہر کسی کا کہ جب عباس ہے تو کوئی غم نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. آج جب وہ بہنیں واپس جا رہی ہوں گی ذرا تصور کرو کہ ان کے دل کا عالم کیا ہوگا. کیا وہ بھائی یاد نہ آیا ہوگا کہ جس نے ہر وقت ہر آن حفاظت کی ہے, جس نے شب عاشور تک پہرا دیا. عزیزان گرامی آپ کے بھائیوں کو ارے مولا عباس کے صدقے میں اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ
کہ جس کی شفقت کا معیار سوا ہے۔ عزیزان گرامی، بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گی اور اسباب رحمت کو میں سمیٹوں گی کہ جب عید کا موقع آیا نا، اس سال مدینے میں ایک قیامت کا سما تھا، بس ایک قیامت کا سما تھا۔ ذرا تصور کریں کہ ان ماؤں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی کہ گزری عید جن کے بچے جوان تھے، جن کے بچے موجود تھے، ہائے آج وہ گودیاں اجڑ گئی ہیں، ہائے آج وہ سایبان نہیں رہے۔ عزیزان گرامی، زینب کا یہی معمول تھا نا کہ جب رخصت ہوتی تھی میری بی بی، ارے اپنے گھر سے جاتی تھی اپنی ماں ام البنین کے گھر، اور جب جایا کرتی تھی نا میری بی بی تو دور سے بھائی آ جایا کرتے تھے، ارے محفل کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ سب سے پہلے عباس آتے تھے، عباس ایک مرتبہ پھر اپنا زانو موڑتے تھے، ارے شہزادی اس زانو پر اپنا پیر رکھتی تھی، اس کے بعد محمل سے اترتی تھی۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد عباس خود بڑھ کر آتے تھے، ارے شہزادی کا احترام ہے نا، کرسی ان کے لیے تیار کرتے تھے، ارے پانی کا جام لا کر پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زینب جب اپنے قمر بنی ہاشم کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی، اماں، اے اماں، میری عید اب ہوئی میں نے اپنے چاند کو اب دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ بہن پھر چلی ہے، لیکن اب وہ بھائی نہیں رہے جو اس کے استقبال کو آتے تھے، اب وہ شان نہیں رہی۔ ارے زینب تنہا آئی ہے، جب گھر کے صحن میں داخل ہوئی ہوگی یہ بہن، کیا دیکھا ہوگا، ارے کمرے بند پڑے ہیں، حجرے ویران ہیں، اس صحن میں اب بچے نہیں کھیلا کرتے، ارے وہ جوان کہ جن کی شادابی عروسی ہوئی تھی اب نظر نہیں آتے۔ ہائے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ بی بی صحن میں کیا دیکھتی ہے کہ بی بی ام البنین بیٹھی ہیں، ارے سر کے بالوں کو کھولا ہوا ہے، بے تحاشا گریا کرتی ہیں۔ جب جناب زینب نزدیک آئی نا، ایک مرتبہ دونوں نے عید کے دن ایک دوسرے کو پرسا دیا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ اس ماں کے غم کا تصور کیجئے کہ جس نے 4 بیٹے ایک دن میں کھوئے ہیں، کہ جو جنت البقیع میں بیٹھ کر اپنے بیٹوں کی قبروں کا نشان بناتی تھی، پھر مٹا کر کہتی تھی میں حسین کو روؤں گی۔ ارے ایک مرتبہ زینب نے ام البنین کو پرسا دیا، ام البنین نے بہت گریہ کیا۔ پھر بی بی فرماتی ہے کہ بی بی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میں نے بارہا کوشش کی لیکن مجھے موقع نہیں فراہم ہوا۔ اے بی بی، اگر دل کو زیادہ اذیت نہ ہو تو ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، میں نے سنا ہے میرے لال عباس کے شان قلم ہو گئے تھے، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب میرا لال زین سے زمین پر آیا، ارے کیسے آیا، ارے تڑپ کر زینب بیان کرتی تھی، اماں نہ پوچھو، ارے وہ کہ جسے بابا قمر بنی ہاشم کہتے تھے، ارے آنکھ میں تیر لے کر، سر پر گرز کا وار لے کر، بازو بریدہ چہرے کے بل کربلا کی خاک پر گرا، ارے پکار کر حسین سے کہا، آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے، میری مدد کو پہنچیے۔ ارے جب آقا پہنچے تو بھی ایک ہی خواہش تھی عباس کی، اے آقا آخری لمحات میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اگر زحمت گوارا کرے، آستین سے میری آنکھ کا خون صاف کر دے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے جو خون صاف کیا، ارے عباس نے بھائی کی زیارت کی نا، عباس نے بھائی کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، ارے بھیا بس اب میری جان نکلتی ہے۔ کیوں بھائی کہا؟ اس لیے کہ میرے مولا کی یہ خواہش تھی، کہتے تھے عباس، اے عباس تو نے زندگی بھر مجھے آقا کی کہا، ایک بار بھائی کہہ کر پکار۔ عزیزان گرامی، بس وہ واحد مقام ہے کہ جب عباس کہتے ہیں بھیا خدا حافظ و ناصر، ادھر عباس کی روح پرواز کر گئی، ادھر حسین نے نوحہ کہا، کہتے عباس
کے ان بازاروں سے، ان شباش والے مقاموں سے نہ کبھی علی کی بیٹی باد عباس سوئی، نہ کبھی حسین کی بیٹی باد عباس سوئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم صالح سيعلم الذين پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا کہ ہماری اس مختصر سی مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرتا ہے، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام دلی مقاصد کو پورا کر۔ پروردگار تجھے خاص